السلام علیکم بھائی جان، میرا آج کا موضوع ہے حسد۔ حسد کیا چیز ہے؟ حسد ایک بہت بڑا گناہ ہے جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہے اور ہم سے روز سرزد ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اور ہم میں ہر انسان میں جو ہے وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ حسد ہے کیا چیز۔ بڑے واضح اور آسان الفاظ ان سے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی انسان کے دل میں حسد اور ایمان کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں حسد سے بچو، حسد تمہاری نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی یا خشک گھاس کو کھا جاتی ہے۔ ایک شخص امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی علیہ السلام، حسد کیا ہے؟ بس یہ کہنا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی تقسیم کو تسلیم نہ کرنا حسد ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، اس زمین پہ عزت دینے والا، دولت دینے والا، مقام دینے والا اللہ ہے۔ اللہ انسان کے اعمال، اس کی سوچ، اس کی محنت، اس کی عادتوں اور اس کی تقدیر کے مطابق انسان کو انعامات عطا فرماتا ہے اور انسان کو آزماتا ہے، اور اسی سفر کا نام زندگی ہے۔ لیکن جب اللہ پاک کسی کو اپنے خزانے سے عزت، دولت اور مقام بخشتا ہے تو دوسرے انسان اللہ کی اس تقسیم کو تسلیم نہیں کرتے اور اس سے جلنے لگتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ کامیاب ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کے حاسدین جو ہے وہ بڑھنے لگتے ہیں۔ کامیاب انسان کے حاسدین بڑھنے لگتے ہیں اور اس کو چاہیے کہ وہ صبر سے کام لے، اور جیسے جیسے اس کے حاسدین بڑھتے جائیں گے اللہ پاک اس کو اور نوازتا جائے گا۔ ماشاءاللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک اور مشہور حدیث پاک ہے، آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، اگر کسی شخص کو جنتی آدمی کو دیکھنا ہو تو بس ابھی دیکھ لے، ابھی وہ آنے والا ہے۔ اب لوگوں کی نگاہ جو ہے وہ دروازوں پر اٹک گئی، اتنے میں ایک ضعیف العمر جو شخص ہے ان کی آمد ہوتی ہے۔ لوگوں نے دیکھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ جو ہے وہ اٹھی اور آپ مسکرا دیے، اور صحابہ اکرام نے علیہم الرضوان جو ہیں انہوں نے سمجھ لیا کہ یہی وہ شخص ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی ہے۔ یہاں بات آتی ہے صحابہ اکرام علیہم الرضوان جو ہیں ان کے عقیدہ مبارک کی، کہ ان کا عقیدہ کتنا جو ہے مضبوط تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں، اس کو دیکھنے کے بعد مجھے اپنے دیکھے پر بھی اعتبار نہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما دیں اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابہ اکرام کا جو ہے عقیدہ تھا۔ تو صحابہ اکرام اس شخص کو بڑی حسرت سے دیکھنے لگ گئے
کہ کتنا خوش نصیب ہے یہ شخص جس کو دنیا میں ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے جنت کی بشارت دے دی ہے۔ خیر بات ختم ہو گئی، محفل برخاست ہو گئی، لیکن ایک صحابہ کرام جو ہیں ان کے دل میں حسرت اٹھی کہ میں کیوں نہ یہ معلوم کروں کہ اس شخص میں کون سا ایسا اچھا عمل کرتا ہے جو اللہ پاک کو پسند آیا اور انہوں نے دنیا میں اس کو جنت کی بشارت دے دی ہے۔ محفل برخاست ہوئی ہے، اٹھے ہیں تو وہ ضعیف العمر شخص جانے لگے ہیں، تو وہ صحابہ جو ہیں وہ ان کے پاس چلے گئے ہیں، ان کو بولا ہے کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں جانا چاہتا ہوں۔ خیر قصہ ہے مختصر، وہ ضعیف العمر جو شخص ہیں وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے گئے ہیں۔ عشاء کی نماز کا ٹائم ہوا ہے، نماز ادا کی ہے، دونوں نے سو گئے۔ صحابہ جو ہیں ان کے دل میں خیال آیا ہے کہ یہ یقیناً یہ شخص رات کے کسی پہر میں اٹھ کے عبادت کرتے ہوں گے، دیکھا ہے لیکن انہوں نے کوئی عبادت نہیں کی، کوئی ایسا عمل نہیں کیا۔ خیر صبح ہو گئی ہے، فجر کا ٹائم ہو گیا، اٹھ کے نماز ادا کی ہے دونوں نے، پھر روٹین کے مطابق دن کو ظہر کی نماز ادا کی ہے، پھر اس طرح 5 نمازیں 3 دن گزر گئے ہیں حتیٰ کہ اسی طرح، لیکن جو صحابہ اکرام ہیں ان کو جو ہے وہ اس بات کا علم نہیں ہو سکا کہ کون سا عمل ہے جو اللہ پاک کو اتنا پسند ہے اس شخص کا۔ رہ نہیں سکے تو ضعیف العمر جو شخص ہیں ان سے پوچھا ہے کہ آپ میں ایسی کون سی کوالٹی ہے، آپ کی ایسی کون سی ادا جو ہے وہ اللہ پاک کو پسند آئی ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو دنیا میں جو ہے وہ جنت کی بشارت دے دی ہے۔ تو وہ ضعیف العمر جو شخص ہیں وہ فرمانے لگے کہ میرے پاس ایک ایسا عمل ہے جو تم اور تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ایسا عمل ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کو شاہد بنا کر بتاتا ہوں، میرا جو دل ہے اس میں کسی کے لیے ذرا برابر بھی حسد نہیں ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے! حسد نہ کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو جو ہے وہ کتنی بڑی بشارت، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بشارت سے دنیا میں ہی سنا دی کہ یہ شخص جنتی ہے۔ حسد نہ کرنا ذکر اللہ ہے، برے عمل کی طرف خیال نہ جانا بھی ذکر اللہ ہے، اچھے عمل کی طرف خیال کا آنا بھی ذکر اللہ ہے، کسی کی برائی میں جو ہے ذہن میں نہ لانا بھی ذکر اللہ ہے، اور کسی کی اچھائی کو ذہن میں لانا بھی ذکر اللہ ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد بھائی جان، بتانے کا مقصد وہ یہ ہے کہ حسد کیا چیز ہے، اور حسد کا جو ہے وہ حسد نہ کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے، اور جو حسد ہے اگر وہ کریں تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ تو بھائی جان کوشش کیجئے کہ اس گناہ سے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارا جو قلب ہے اس کو کینہ، بغض، حسد جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ جزاک اللہ۔